بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود السلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما اور نہیں کانا ہے، لمومن کسی مومن مرد کے لیے، ولا اور نہ مومناتن کسی مومن عورت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مومن اور مومنہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے مسلمان مرد اور عورتوں کی صفات جب پڑھی تھی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مونس کے جو ہے علامت اینڈ پہ تا گول تا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم اور مسلماتن۔ اب یہاں مومن اور مومناتن، ٹھیک ہے، مومناتن یہ آیت کے اکارڈنگ آیا۔ تو کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کانا کا مطلب ہے نہیں ہے، ماں کا مطلب نہیں، کانا کا مطلب ہے نہیں ہے، نہیں ہے کا مطلب جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے شان کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ اذا جب قضا فیصلہ فرما دیں، قضا قاضی اسی کو کہتے ہیں، قاضی اسی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو قضا کا مطلب فیصلہ کر دینا، حکم کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حکم کا معنی بھی آتا ہے، جب مومنوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ اذا جب قضا فیصلہ فرما دے اللہ اللہ، یا حکم دے اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرن کسی کام کا۔ ٹھیک ہے، کسی کام کا اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں، یا کسی کام کا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، ان یہ کہ یکون ہو لہم ان کے لیے خیرت اختیار۔ اب وہ جو پیچھے آ رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں سے ان یہ آئے گا، ان کے یکون ہو لہم ان کے لیے خیرت اختیار۔ ٹھیک ہے، خیرہ اختیار، اختیار کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے، ان کے لیے ہو اختیار، من امرہم ان کے کام میں، ان کے معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اس کام میں کوئی اختیار ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، فیصلہ کر دیا، تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے پھر یہ بات جائز نہیں رہتی کہ اس کام میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ ٹھیک ہے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نماز ادا کرنی، تو نماز ادا کرنی ہے۔ اب مومن کہے جی مجھ سے نہیں ہوتی، کوئی مرد کہے یا کوئی عورت کہے کہ جی مجھ سے نماز نہیں ادا ہوتی، یا مجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی، یا مجھ سے وقت پر نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کہ جب کسی کام کا اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا تو پھر مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ومن اور جو کوئی بھی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ اللہ کی، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد پس ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینہ دلال یعنی گمراہی، مبینہ واضح، واضح گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ مراد با محاورہ وہی ہوگا کہ وہ واضح گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا واضح طور پر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے بھٹکنے میں کوئی بھی شک شبہ نہیں۔ مبینہ کا مطلب یہی ہے، واضح طور پر کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بھٹکنے میں کسی بھی چیز کا کوئی شک شبہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے وہ واضح طور پر بھٹک گیا، راستے سے بھٹک گیا۔
اب اس آیت میں جو اشارہ کیا گیا مومن مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زید بن حارثہ جب 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ محترمہ ان کو لے کر جو ہے وہ اپنے مکے جا رہی تھیں کہ راستے میں جو ہے وہ قبیلہ کلب کے لوگوں نے جو ہے وہ ان پر حملہ کر دیا اور حضرت زید بن حارثہ کو اور کچھ اور لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ طائف کی وادی کے قریب جو ہے وہ عکاظ کا میلہ لگتا تھا، تو عکاظ کے میلے میں انہوں نے جا کر حضرت زید بن حارثہ کو بیچ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو بیچا کس کے ہاتھ؟ حضرت حکیم بن حزام کے ہاتھ۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے، تو حکیم بن حزام کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور گفٹ جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو سونپ دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دور میں جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ لوگ بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے۔ زبردستی کسی پہ بھی جب حملہ کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی گروہ، کوئی ڈاکو شاکو حملہ کرتے ہیں، تو وہ صرف لوٹ مار میں صرف پیسہ زیور یہی چیزیں نہیں چراتے تھے، بلکہ وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو جو ہے وہ غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ بطور گفٹ دے دیا، یعنی تحفتاً جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی حضرت خدیجہ کی، تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے، ٹھیک ہے، حضرت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی جو ہے وہ خوبیاں دیکھی، ان میں مطلب اچھائی دیکھی، تو ان کو بہت پسند آئے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے ان کو مانگ لیا۔ مانگ لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، تو یہ کہہ لیں کہ وہ بھی ظاہر حضرت خدیجہ کے غلام بھی تو ظاہر ان کی کسٹڈی میں آنے تھے۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ کہہ لیں کہ زیر سرپرستی وہ حضرت زید بن حارثہ آگے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب 18 سال کے ہوئے تو ان کے والدین کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کی زیر سرپرستی۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ عرض کی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آپ کے زیر سرپرستی اور ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان کے والد نے اور چچا نے کہ آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں بغیر فدیہ کے آپ کے سپرد کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا۔ اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گا، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ رہنا چاہے گا، تو میں پھر ایسے شخص کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بھیجوں گا کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتا اور میں اس کو زبردستی گھر سے نکال دوں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو ان کے جو ہے یہ کہہ لیں کہ پیرنٹس نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی منصفانہ بات کی ہے، تو ہمیں منظور ہے، ہمارے بیٹے کو سامنے لے کر آئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا، ان سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا جی یہ میرے باپ ہیں اور میرا چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں لینے آئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، نہیں جانا چاہتے تم پر زبردستی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ زید تم کیا غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں اس پر میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ انہی کو ترجیح دوں گا، کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند ہے۔ تو یہ بات سن کر پھر ان کے والد جو ہے وہ والد اور چچا جو ہے وہ خوشی چلے گئے کہ چلے ہمارا بیٹا خوش ہے، ہمیں اور نہیں چاہیے، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ حضرت زید بن حارثہ نے، کیونکہ ان کے والد نے یہی کہا تھا کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، تو انہوں نے اس بات پر حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا اور مکہ میں جا کر
یعنی قبلہ شریف کے پاس جا کر جو ہے وہ قریش میں سب کے سامنے جو ہے وہ اعلان فرما دیا کہ حضرت زید بن حارثہ آج سے میرا بیٹا ہے، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں ان سے وراثت پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طریقے کے الفاظ جو ہے وہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو یہ بات اب یہاں جو ہے وہ کیونکہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی آگے تھے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہجرت فرمائی 4 ہجری کو، یعنی ہجرت کے چوتھے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، یعنی حضرت امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ نکاح کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے لیے، اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت زینب کیونکہ قریش قبیلے کی تھیں، معتبر قبیلہ، اور حضرت زید بن حارثہ کی بیک گراؤنڈ بھی جانتی تھیں کہ وہ غلام بن کر آئے گئے ہیں، تو ان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے بھی مخالفت کی، اور ان کے رشتہ داروں نے بھی، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا ان کو، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو سارا پس منظر بتانا ضروری میں نے سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ حکم ہے، یہ چوائس نہیں ہے، شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے، شادی کے لیے کہا جاتا ہے، عورت کی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے تو شادی کرے چاہے تو نہ کرے، کسی بھی مرد کے ساتھ اس پر زور زبردستی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ حکم تھا، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ چوائس نہیں تھی حضرت زینب کے لیے، ان سے صلاح نہیں لی گئی تھی، ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا، ان سے ان کی مرضی یا رائے نہیں پوچھی گئی کہ آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ان کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کام میں اپنا کوئی اختیار سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پس وہ واضح گمراہ ہو گیا۔ تو اس آیت کو سنتے ہی حضرت زید بن حارثہ اور ان کے خاندان فوراً ان سب نے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا اور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح پر تیار ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا پس منظر تھا۔ میں ایک بار پھر ترجمہ بول دیتی ہوں۔ وما، اور نہیں، کانا ہے، لمومنین، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مومناتن، اور نہ مومن عورت کے لیے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے، اذا، جب قضى اللہ فیصلہ فرما دے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرن، کسی کام کا، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دیں، یا آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں، این یکونا، کہ ہو، لہم، ان کے لیے، خیارت و اختیار، من امرہم، ان کے کام میں، کہ ان کے کام میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم فرما دیں تو اس میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔